بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات محترم، میرے بھائی بہنوں اور بیٹیوں، میں خطبہ حجۃ الوداع سنا رہا ہوں۔ بڑا جی چاہتا ہے کہ یہ خطبہ حجۃ الوداع ہمارے ایک ایک بچے اور بچی کو یاد کرنا چاہیے کہ اللہ کا آخری نبی دنیا سے جاتے ہوئے کیسے پیارے پیارے احکامات ہمیں سنا کر جا رہے ہیں، جو قیامت کے آخری دن تک ہمیں کام آنے والے ہیں۔ فرمایا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ ایک یہودی نے مجھے آ کر یہ کہا کہ ایک آیت جو قرآن کریم میں نازل ہوئی ہے، اگر وہ ہمیں مل جاتی تو ہم اس دن عید کا دن مناتے۔ تو انہوں نے پوچھا وہ کون سی آیت ہے؟ تو انہوں نے کہا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ فرما رہے آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین پورا کر دیا ہے، میں نے تم پر اپنا احسان پورا کر دیا ہے اور میں نے تمہارے لیے اسلام ہی کو پسند کر لیا ہے۔ تکمیل کا معنی یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے وحی کا نزول شروع ہوا تھا اور اس کے بعد متعدد پیغمبروں کے ذریعے ہدایات نازل ہوتے رہے، جناب نبی کریم تک وحی کا یہ سلسلہ چلتا رہا، احکام آتے بھی رہے اور اسی طرح کوئی ترامیم بھی ہوتی رہی۔ یہ ارتقاء اور تدریج کا عمل تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے وحی کا کام مکمل کر دیا۔ اب قیامت تک کوئی وحی نہیں ہوگی، نہ احکام میں رد و بدل ہوگا اور نہ ہی کوئی نیا حکم آئے گا۔ چنانچہ تکمیل کا معنی یہ ہے کہ وہ وحی جو آدم علیہ السلام پر نازل ہونا شروع ہوئی تھی، وہ تدریج و ارتقاء کے مراحل طے کرتے ہوئے نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل ہوئی۔ جب غلبہ دین مکمل ہوا تو حجۃ الوداع کے سب سے بڑا مظہر یہ تھا کہ اتنی شان و شوکت اس سے پہلے مسلمانوں کو کبھی نصیب نہیں ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر اعلان فرمایا کہ آج کے دن میں تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے، اپنی نعمت تم پر تمام کر دی ہے اور میں تمہارے لیے اسلام کے دین ہونے پر راضی ہوں۔ آج کے بعد میں کسی انسان سے اسلام ہی کا دین قبول کروں گا اور کوئی دین قبول نہیں کروں گا۔ تو اس یہودی عالم نے حضرت عمر رضی اللہ سے کہا کہ یا امیر المومنین، یہ آیت اگر ہم پر تورات میں نازل ہوتی تو ہم آیت کے نزول والے دن کو عید بنا لیتے۔ حضرت عمر نے کہا کہ اللہ کی قدرت ہے کہ ہم پر یہ آیت نازل ہی عید والے دن ہوئی ہے، تم تو اس کے نزول کے دن کو خود عید بناتے۔ فرمایا یوم النحر کو منا میں یہ آیت نازل ہوئی تھی اور میں اس موقع پر موجود تھا، یعنی عید الاضحیٰ اور قربانی کا دن تھا۔ حضرت عمر فرماتے ہیں ہماری تو دو عیدیں تھیں، ایک سالانہ عید تھی اور ایک دوسری جمعے کا دن تھا، ہفتہ وار وہ بھی عید تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا کہ میں تم سے یہ سوال کرتا ہوں کہ لوگوں قیامت کے دن خدا میری نسبت پوچھے گا تو کیا جواب دو گے؟ فما انتم قائلون۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے یہ کہا تو صحابہ نے کہا ہم اللہ کو گواہ بنا کر یہ کہیں گے کہ اے اللہ تیرے نبی نے ہمیں تیرا پیغام پہنچا دیا ہے، خیر خواہی کے ساتھ ذمہ داری ادا کر دی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شہادت کی انگلی آسمان کی طرف اٹھائی اور اس کے ساتھ لوگوں کی طرف اشارہ کر کے کہا اے اللہ گواہ رہنا، اے اللہ گواہ رہنا، اے اللہ گواہ رہنا۔ پوری امت نے گواہی دے دی ہے کہ جو میرے ذمے یہ تبلیغ تھی وہ میں نے ادا کر دی ہے۔
میرے دوستوں اور بزرگوں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری ساری زندگی کے بارے میں اور قبر سے لے کر جنت تک کے آنے والے سارے معاملات کے بارے میں حجۃ الوداع کے اندر بیان فرما دیا، اور آخری جملہ خصوصی توجہ سے سن لیجیے۔ اب ہم سے وہ مخاطب ہیں، فرمایا میرے لوگوں میری بات غور سے سن لو، جو موجود ہیں وہ یہ باتیں ان تک پہنچا دیں جو موجود نہیں۔ ہو سکتا ہے کہ جن کو یہ باتیں پہنچیں ان میں سے کچھ ان کی بنسبت ان کو زیادہ سمجھنے اور محفوظ رکھنے والے ہوں جنہوں نے براہ راست مجھ سے سنی ہے۔ آج دنیا میں انسان کی معاشرتی ذمہ داری اور حقوق کے حوالے سے بڑے بڑے میٹنگیں ہو رہی ہیں۔ حقیقت یہ ہے انسانیت کا بہترین منشور جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، نسل، رنگ، وطن اور قومیت سے بالا تر ہو کر یہ بیان دیا، اور پھر یہ کہا یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لوگوں کہہ دو کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ یا اللہ ہم سبوں کو اس کلمہ طیبہ کی قدر کرنے کی توفیق دے، اور ہم سبوں کا یا اللہ اسی کلمے پر خاتمہ نصیب فرما، آمین۔